उन सलाहियतों का मैंने कहाँ इस्तेमाल किया था? अल्लाह के दीन को रोकने के लिए, अल्लाह के दीन का रास्ता रोकने के लिए, अल्लाह के नेक बंदों पर मजालिम ढाने के लिए, या अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन को दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए मैंने अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, इंसान जो कुछ करता है, जो कुछ बोलता है और जो कुछ सोचता है, वो अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों से गुफ्तगू करता है, रिश्तेदारों से गुफ्तगू करता है, मोहल्ले के लोगों से गुफ्तगू करता है, और जो कुछ उसके दिल में ख्यालात होते हैं, और इस तरह से सुबह से शाम तक जो वो अपनी जिंदगी गुजारता है, तो ये सारी चीजें एक किताब में दर्ज हो रही होती हैं। इस किताब के अंदर जो कुछ भी दर्ज होता है वो इंसान के अपने अमाल होते हैं, दूसरा कोई उसमें कुछ भी दर्ज नहीं कर सकता। जब शाम होती है और इंसान आराम की नींद सो जाता है, तो उसका एक सफा, एक पेज कंप्लीट हो जाता है। जब दूसरे दिन का आगाज होता है, तो फिर इंसान अपनी जुबान के जरिए, अपने अमाल के जरिए, अपने एहसासात के जरिए, अपने ख्यालात के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, जो कुछ भी वो करता रहता है दिन भर, जो भी उसके अमाल होते हैं, चाहे वो गलत अमाल हो, चाहे उसके सही अमाल हो, सारे अमाल उस किताब के अंदर दूसरे पेज पर दर्ज होते रहते हैं। और फिर इसी तरह जब शाम होती है तो वो सफा, वो पेज भर जाता है, और अगला दिन जब उसका आगाज होता है तो उसका अगला सफा, अगला पेज शुरू हो जाता है। इस तरह आप देखें कि रोजाना इंसान की जो एक्टिविटी है, उसकी जो हरकत और सकनात है, और जो कुछ भी उसके ख्यालात हैं, और जो काम भी वो करता है, उन सारे कामों के जरिए से उसकी ये किताब जिंदगी जो इंसान को मिली थी, उसके औरात रोजाना भरते रहते हैं। और जो खाली औरात उसके पास हैं, यानी जो खाली सफ़ात उसके पास हैं, वो भरते रहते हैं, और भरे हुए सफ़ात बढ़ते रहते हैं, खाली सफ़ात कम होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा हमारी जिंदगी में कि हम इस अपनी किताबी जिंदगी का आखिरी सफ़ा लिख रहे होंगे, और वो हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा, आखिरी दिन होगा। और जैसे ही हमारी रूह इस जिस्म से परवाज करेगी, हमारी ये किताबी जिंदगी बंद हो जाएगी। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, कि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा, अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, तो वो अपनी इस किताब को खुला हुआ अपने सामने पाएगा। जिस तरीके से कोई भी चीज होती है बिल्कुल खुली हुई होती है, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है, वो उसको इस अंदाज में वहां पर पाएगा। और उससे ये कहा जाएगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपनी किताबी जिंदगी, आज अपना हिसाब लेने के लिए तू खुद काफी है। तो उस दिन इंसान को किसी और से अपना हिसाब और किताब कराने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही नामा आमाल उसके हाथ में आएगा, तो उसे पता चल जाएगा, उसको मालूम हो जाएगा कि मैंने किस वक्त दुनिया में तन्हाई में क्या काम किया था, भरी हुई भीड़ में मैंने क्या काम किया था, मैंने किसके ऊपर कितने मजालिम ढाए थे, किसका मैंने खाना पानी बंद किया था, और मैंने अपनी कुव्वत का कहाँ सही इस्तेमाल किया था, कहाँ मैंने अपनी कुव्वत का गलत इस्तेमाल किया था। अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियतें दी थी, उन सलाहियतों का मैंने कहाँ इस्तेमाल किया था, अल्लाह के दीन को रोकने के लिए, अल्लाह के दीन का रास्ता रोकने के लिए,
اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھانے کے لیے یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے میں نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے مفہوم میں اطاعت بھی پائی جاتی ہے۔ آج اگر آپ دنیا کے اندر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہیں، جو عبادت کا جو مفہوم ان کے ذہن میں بہت ہی مختصر ہے، وہ اس انداز میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مسجد میں جاتے ہیں تو جو ارکان اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو ارکان بتائے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، سنن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مخصوص موقعوں پر جو عبادتیں ہیں ان کو وہ بجا لاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قانون کا تعلق ہے، آج آپ پوری دنیا کو دیکھیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، کہیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون مکمل طور پر نافذ نظر نہیں آئے گا۔ تو دنیا کے اندر مکمل طور پر جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی، دنیا کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں تنازعات نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہیں، ملتوں کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہیں، اور کہا جب تم آپس میں لڑو گے، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری جو ساکھ ہے، تمہاری جو جمعیت ہے، تمہارا جو اثر ہے، تمہارا جو اثر و رسوخ ہے دنیا کے اندر وہ جاتا رہے گا، یعنی تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تمہارا کوئی وزن دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، دنیا کے کاموں میں تم سے کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقوام متحدہ کے جو 5 مستقل ممبر ہیں، اتنی بڑی تعداد عالم اسلام میں اتنے سارے ممالک آتے ہیں، ان میں سے کوئی ملک کی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ اس کو ان 5 میں جگہ ملتی۔ ان 5 کو تو چھوڑیے، اس سے نیچے کی جو بات ہے وہاں پر بھی G7 کو آپ لے لیں، وہاں پر بھی کوئی مسلم ملک ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہماری آج صورتحال ہے، جو ہمارے آپسی تنازعات ہیں ان کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب کے اندر قرآن مجید میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں، چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے اجتماعی ہوں، ہر شکل میں ان پر عمل ہو، اور جن کاموں سے ہم کو روکا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور ان تمام کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم بجا لائیں۔ اسی کا نام عبادت اور بندگی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے اسوہ کے مطابق اس دنیا کے اندر انفرادی زندگی بھی گزاریں اور اجتماعی زندگی بھی گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس نمونے پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اس پر عمل ہوگا تو دنیا کے اندر سے فساد ختم ہوگا، امن دنیا کے اندر قائم ہوگا، شانتی دنیا کے اندر آئے گی۔ آج پوری دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے،
دنیا کے اندر ظلم عام ہے، عدل دنیا کے اندر سے کمزور ہو چکا ہے یا وہ اختتام پذیر ہے۔ دنیا میں اگر عدل دوبارہ قائم ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے ماڈل جو آپ نے پیش کیا تھا اس پر عمل کرنے کے نتیجے ہی میں دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔